اقبال دوسرا بند۔ بیجا شیوا تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، سازے خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ اے ارباب وفا بھی سن لے، ہو گرے ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ اس بند کا مطلب: اے خدا، یہ درست ہے کہ ہم مسلمان تیرے احکام کو بلا چون و چرا ماننے میں مشہور ہیں، چونکہ تو ہی ہمارا فریاد رس ہے، اس لیے ہم تجھے ہی اپنی داستان غم سنانے پر مجبور ہیں۔ ہمارا دل فریاد سے اس طرح بھرا ہوا ہے جس طرح خاموش ساز کے اندر سینکڑوں نغمے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ فریاد اگر ہمارے ہونٹوں پر ہی آ جاتی ہے تو ہمیں معذور تصور فرما، ہم وفاداروں سے کبھی شکوہ بھی سن لے۔ ہم تو ہمیشہ ہی تیری حمد و ثنا کرنے والے بندے ہیں، مگر آج تھوڑا سا گلہ بھی صحیح۔ تشریح: مندرجہ ذیل بالا بند میں علامہ اقبال مسلمانوں کی شیوا تسلیم و رضا کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی کا واحد مقصد اپنے خالق و مالک اور رازق کی اطاعت کرنا ہے۔ ان کا نام ہی مسلم ہے، جس کا مطلب ہے خدا کے احکام کے سامنے اپنا سر جھکانے والا۔ اس لحاظ سے شیوا تسلیم مسلمانوں کی بنیادی خصوصیت ہے۔ اقبال کے دور میں دنیا بھر کے مسلمانوں کی حالت سیاسی، اقتصادی، فوجی، تعلیمی، اخلاقی اور تہذیبی اعتبار سے بہت زیادہ پریشان کن تھی۔ وہ ہر لحاظ سے دوسروں کے غلام اور دست نگر ہو گئے تھے، لہٰذا شاعر خدا کی بارگاہ میں ان کی طرف سے فریاد کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کیا یہ قدرتی امر نہیں کہ جب کوئی انسان بری طرح مشکل میں گھر جاتا ہے تو وہ گریہ وزاری کرنے لگتا ہے؟ غالب بھی اس نفسیاتی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بجا کہتا ہے: آگ سے پانی میں بجھتے وقت اٹھتی ہے صدا، ہر کوئی درماندگی میں نالہ سے مجبور ہے۔ علامہ اقبال بھی خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرنے پر مجبور ہو کر کہتے ہیں کہ اے خدا، تو اپنی حمد و ثنا سننے والے سے ذرا سی شکایت بھی سن لے۔